بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسروق بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے شام کے قلعوں کی لڑائی میں کبھی آج تک اتنی بڑی اور سخت جنگ نہیں دیکھی جتنی حلب کے قلعہ کی محاصرہ کے دن ہوئی تھی۔ ہم اسی وجہ سے اس لڑائی کو چکی کی گردش سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ چکی بھی اس چیز کو فیس کر رکھ دیتی ہے جو اس کے دو فاٹوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، اور اس لڑائی کا بھی یہی حال تھا کہ اس نے اکثروں کو پیس کر رکھ دیا تھا۔ ہم نے اس کی سب سے پہلی جنگ میں خود اپنی طرف سے مسابقت کی تھی، اور ابتدائی جنگ میں ہم ان کی طرف بڑھے چلے گئے تھے۔ بہادران یمن اور سادات ربیعہ و مضر ایک دوسرے کو آواز دیتے اور بلاتے جلدی جلدی قلعے کی طرف لپکے اور چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ قلعے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس میں بغیر راستہ ہی کے گھس پڑنا چاہتے تھے۔ جس وقت وہ اس سے بالکل قریب ہو گئے تو ڈلواسیوں اور منجنیقوں نے چلنا شروع کیا اور پتھروں کی ہر طرف سے بارش اور بوچھاڑ ہونے لگی۔ میں اور میرے ساتھی قلعہ کی زمین سے بہت ہی قریب تھے کہ ہم گھبرا کر جلدی جلدی پیچھے لوٹے۔ ایک نے دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم میں سے شاید کوئی بچ سکے۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور پتھروں نے ان کی ایک کثیر جماعت کو کچل کے پھینک دیا۔ بعض شہید ہوئے اور بعضوں کے سر پھٹ گئے۔ ان جملے دے کر حضرات کے جو جنگ قلعہ میں حلب میں کام آئے حضرات بھی تھے: عامر بن اسلح ربیعی، مالک بن خزائل ربیعی، حسان بن حنظلہ، مروان بن عبداللہ، سلیمان بن فارغ عامری، عطاب بن سالم کلابی، سراقہ بن مسلم بن عوف عدوی، عاصم بن فادح عدوی، سفیان عدوی، زید بن سفیان عدوی، سواد بن مالک عدوی، رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ جتنے آدمی اس جنگ میں شہید ہوئے ان میں 4 آدمی بنی ربیعہ کے، 1 اولاد عامر سے، 1 بنی کلاب سے، اور 7 آدمی بنی عادی سے تھے، اور باقی دوسرے حضرات تھے۔ حضرت مسروق بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے کہ واللہ اس سانحے کے بعد برسوں ہم ایک خلقت کثیر کو لنگڑا اور لنجات دیکھتے رہے۔ کوئی شخص پیر سے لنگڑا ملتا تھا اور کوئی ہاتھ سے للایا لنجا، اور ان سب کو ہم نے حلب کی جنگ میں دیکھا تھا۔ آخر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے شہر سے باہر اپنا نشان کھڑا کیا اور مسلمانوں سے پکار کر کہا کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم سب ایک جگہ میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی مسلمان آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ایھا الناس، آج آپ نہ تجربہ کاری کے ساتھ لڑے، اب تم شہداء کو دفن کر دو اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرو۔ مسلمان نعشوں کو سپرد خاک کرنے اور زخمیوں کے زخم باندھنے دوڑے۔ رومی مسلمانوں کی شکست سے بہت خوش ہوئے۔ یوحنا اپنی فوج کو خطاب کر کے کہنے لگا: مسلمان اب اس قلعے کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے اور نہ اس کے پاس وہ کبھی آ سکتے ہیں۔ مسیح کی قسم، اگر انہوں نے اب اس کا محاصرہ رکھا تو میں ان کے ساتھ مکر کروں گا اور قلعہ سے ان کے لشکر کی طرف جاؤں گا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن سلیمان دینیری نے جو فتوحات شام کے مسلمانوں میں ایک ثقہ راوی ہے بیان کیا ہے کہ مجھ سے عمر یہ کہتے ہیں کہ یوحنا نے اپنی فوج کے 2000 سردار اور بہادر اشخاص منتخب کر کے ایک رات انہیں یہ حکم دیا کہ وہ قلعہ سے بہت جلدی نیچے اترے، مسلمانوں کی فوج کی طرف جائیں، اور جب ان کے لشکر کی آگ بجھ جائے تو شب خون کر کے انہیں لوٹ لے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ اپنے وزیر کو ان پر سردار مقرر کیا، یہ انہیں لے کر قلعہ سے باہر آیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں چاروں طرف آگ روشن تھی، اس لیے یہ فوج کے چاروں طرف پھرتا رہا۔ یہ برابر گشت کر رہا تھا کہ ایک جگہ آگ کی روشنی بجھی اور یہ وہاں پہنچ گیا۔ اس طرف یمن کے بدو جیسے مراد بن کلاب اور ان کے غلام وغیرہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن صفوان عقی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس روز غیر مسلح اور اپنے دشمنوں کی طرف سے اپنی کثرت کے باعث بالکل مطمئن تھے اور بے فکر تھے۔ ہمارے نگہبان اور پہرے کے سپاہی بھی بالکل غافل تھے، انہیں بھی کچھ خبر نہ تھی۔ ہم رومیوں کے شرغل سے بیدار ہوئے، انہوں نے ہم پر ہجوم کیا اور اپنی زبان میں آوازیں دینے لگے۔ گرد و غبار اپنے بیچ میں اٹھا رکھا تھا اور ہم بالکل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے۔ ہم میں انہوں نے تلوار رکھی تھی جو بڑھ بڑھ کے اپنا کام کر رہی تھی۔ ہم میں سب سے زیادہ شریف اور بہادر وہی شخص تھا جو اپنی جان بچانے کے غرض سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور اسے بالکل خبر نہ تھی کہ مجھ پر کیا بلا ہے، کہاں سے آئی ہے اور کس طرح ٹلے گی۔ حملہ مسلمانوں کے لشکر میں ہو رہا تھا، مسلمان پکار رہے تھے: رب کعبہ کی قسم، ہم مصیبت میں مبتلا ہو گئے، دوڑو دوڑو یہ کہتے جاتے تھے اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے خیمہ کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔
وہاں پہنچ کر دور سے آواز دیتے تھے ایو الامیر یقنا ہم فرما اپنے لشکر کے آ پڑا ہے۔ اسی وقت وہاں چند آدمیوں کے امیر لشکر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر کے گرد گھومنے لگے۔ رومیوں کے سردار نے جب عربوں کی طرف دیکھا کہ وہ تیار ہو ان کے پاس آ گئے تو اس نے اپنے آدمیوں کو آواز دی اور کہا عرب ہم تک پہنچ گئے ہیں، کسی نے کوئی چیز اٹھائی ہو تو اسے پھینک کر اپنی جان بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ کہتے کہ علاوہ ان لوگوں کے جو انہوں نے ہمارے شہید کر ڈالے، رومیوں نے 50 آدمی گرفتار کر لیے جو اکثر قوم حمیر، ربیعہ اور مضر کے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہوئے قلعہ کی طرف واپس ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو لے کر حملہ کر دیا اور ان میں سے 100 آدمیوں کے مابین حائل ہو کے انہیں روک کر قتل کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک کو قتل کر ڈالا۔ یقنا کے آدمی جب قلعے کے پاس پہنچے تو اس نے قلعہ کھول دیا اور وہ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ صبح ہوئی، آفتاب عالمتاب رات کا سما دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو یقنا نے ان 50 اسیر مسلمانوں کو جن کی مشقیں بندی ہوئی تھی اپنے سامنے بلایا اور ایسی جگہ پر کھڑا کیا کہ قلعہ کی دیوار کے نیچے ہی حضرات مسلمانوں کو دکھلا دے رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری تھا اور ان کے نعرے مسلمان سن رہے تھے۔ یقنا نے انہیں اپنے سامنے بلا کر سب کو شہید کر ڈالا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو تمام لشکر میں منادی کرا دی کہ خدا اور رسول اور امیر ابو عبیدہ کی طرف سے ہر ایک لشکری پر قسم ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت خود کرے اور کسی دوسرے پر مطلق بھروسہ نہ کرے اور نہ آپس میں بات چیت ہی کرے۔ سلمان نے خوب احتیاط کی اور سامان جنگ تیار کیا اور مستعد ہوشیار لڑائی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ یقنا دوسرے مکر کی فکر میں ہوا اور سوچنے لگا کہ اب مسلمان کے ساتھ کیا مکر کرنا چاہیے، کیونکہ محاصرہ بدستور تھا۔ دوسرے اس کے جاسوس رات دن اس کے پاس خبریں پہنچاتے رہتے تھے اور سب سے بڑے خفیہ نویس اور جاسوس نصرانی عرب تھے جو یونانی زبان میں ترجمہ کر کے اسے بتلاتے تھے۔ ایک روز یہ اپنے قلعہ میں بیٹھا ہوا تھا، فوجی افسر اس کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور اس قلعہ کے محاصرے نے عجیب ذوق میں ابتلا کر رکھا تھا۔ خصوصاً یہ سن کر اس کی تشویش اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی کہ باشندگان شہر اس کے جب کسی آدمی کو کہیں دیکھ لیتے ہیں تو اسے پہچان کر مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس وقت اچانک اس کے پاس اس کا ایک جاسوس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سردار، اگر آپ کو عربوں کے ساتھ مکر کرنا منظور ہو تو اس وقت اس کا اچھا موقع ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں کر اور تجھے اس کی کیا خبر؟ اس نے کہا بدنان والوں نے عربوں سے صلح کر لی ہے اور وہ عربوں کی رسد دانا اور اشارے کے کفیل ہو گئے ہیں اور اب عرب رسد لینے کے لیے وادی بدنان میں گئے ہیں۔ میں نے خود ان کے بار برادروں، خچر اور آدمیوں کو دیکھا ہے، پرانے فسطین پہن رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے ہیں اور بہت توڑے آدمی ہیں، گاؤں میں جا کر رسد حاصل کرنے کا ارادہ ہے۔ یقنا نے یہ سنتے ہی رؤسائے قوم میں سے 1000 آدمی منتخب کیا اور کہا تیار ہو جاؤ، مسیح کی قسم عربوں کا راستہ بند اور ان کے سامان، رسد اور بار برادری کو منقطع کر دو گا۔ رات کی تاریکی نے جب اپنی سیاہ چادریں ڈال دی تو یقنا نے قلعہ کا دروازہ کھولا اور 1000 آدمیوں کو ادھر روانہ کر دیا۔ جاسوس آگے تھا اور یہ برابر رات کی تاریکی میں بڑھتے چلے جا رہے تھے حتیٰ کہ یہ ایک جگہ پہنچے اور انہیں وہاں ایک گلابان جو گائے بیلوں کا ایک گلا نہایت سرعت کے ساتھ کسی گاؤں کی طرف ہانک لیے چلا جا رہا تھا ملا۔ اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکے اور اس کے قریب ہو کے کہنے لگے کیا تجھے عربوں کا کچھ حال معلوم ہے؟ ادھر تیرے پاس ہو کے گئے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، غروب کے وقت جب کہ سورج زرد پڑ گیا تھا 100 آدمی تیز رو گھوڑوں پر اس جنگل سے رسد حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ خچر نیز دوسرے جانور بھی تھے۔ انہوں نے کہا تو ان جانوروں سمیت ان کے ہاتھ سے کس طرح بچ گیا؟ اس نے کہا چونکہ یہ جنگل ان کی مسالات میں داخل ہے اس وجہ سے ہم ان سے بالکل نہیں ڈرتے۔ یہ سن کر اس دستہ کا افسر کہنے لگا اس جنگل کی صلح سے ہم بے خبر تھے، اب معلوم ہو گیا کہ یہ بھی صلح میں داخل ہے۔ مسیح تمہاری اس رسد رسانی اور عربوں کی قوت و مدد دہی کے متعلق ضرور کچھ حکم فرمائے گے۔ اب تو ہمیں یہ بتلا کہ وہ کس راستہ سے گئے ہیں۔ یہ مشرق کی طرف اشارہ کرے کہنے لگا اس طرف کو گئے ہیں۔ یہ سردار اپنی اس فوج کو لے کر ادھر چلا اور گلابان سے متعارض نہ ہوا۔ یہ برابر بڑا چلا جا رہا تھا تاکہ طلوع فجر کے وقت ہی مسلمانوں کے قریب پہنچ گیا۔ اسلامی دستہ پر مناوش نامی ایک سردار مقرر تھے۔ مناوش بن ضحاک طائی نے جب رومیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا
تو یہ مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، یا بنی العرب، یہ رومیوں کا ایک سردار ہماری طرف آیا ہے، اسے آگے ادھر لو، جہاد کی کوشش کرو اور سختی پر صبر کرو اور جنت کے مالک ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا، آپ کے ساتھ بھی حملہ اور ہو گئے۔ رومی سپہ بھی اپنے فوج کو لے کر آگے بڑھا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے لگا۔ مسلمان نہایت ثابت قدمی کے ساتھ لڑے، گمسان کا رن پڑا اور ایک سخت معرکہ برپا ہو گیا۔ حسب ذیل مسلمان جامِ شہادت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے۔ مناوش بن زحاق طائی، غیلان بن عصران، وزری بن ثابت، منیع بن ثابت، منیع بن عاصم، کلان بن مرہ، عطر بن حمید، یاسر بن عوف، بشیر بن سراقہ، شیبہ بن عبداللہ، منحل بن یشکر، نجام بن عقیل، مسیب بن نافع، حنظلہ بن ماجد، مناوش بن شلید، ربیعہ بن بازیہ، مرہ بن ماہر، نوفل بن عدی، عطا بن یاسر، عفال بن جماہر، سالم بن خفاف، فضل بن ثابت، اقرا بن قارع اور معید بن عامر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تمام حضرات قبیلتوی سے تعلق رکھتے تھے۔ منجملہ سوادیوں کے 30 اشخاص کام آئے اور بائی شکست کھا کر اپنے لشکر کی طرف بھاگے اور رومی سامان رسد خچر اور اونٹوں کے مالک ہو گئے۔ رومی سپہ سالار اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ان اونٹوں کے بوجھ ہرا دو، ان کے پیر کاٹ ڈالو اور جن جانوروں پر سامان رسد لدائے انہیں اپنے ساتھ لے لو اور چل کر پہاڑ پر عربوں کی آنچ سے چپ کے فنا گزی ہو جاؤ، ورنہ وہ کوئی دم میں ہوا کی طرح اڑ کر تمہارا قلع و خمہ کر کے رکھ دیں گے۔ جب رات ہو جائے گی تو ہم پہاڑ سے نکل کر قلعہ کی طرف چلیں گے اور ان سے نڈر ہو جائیں گے۔ رومیوں نے یہ سنتے ہی اونٹوں کے کجاوے گرا دیے، سینوں پر نیزے مارے اور ان جانوروں کو جن پر رسد تھی اپنے ساتھ لے کے پہاڑ کے اوپر ایک گاؤں میں چلے گئے۔ پہرے دار مقرر کیے اور بقیہ دن رات کے انتظار میں یہاں کاٹنے لگے۔ حضرت یعقوب بن سبا طائی کہتے کہ میں بھی اس روز اس دستہ میں تھا جس میں میرے چچا مناوش رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ ہماری جمعیت بہت توڑی تھی کہ رومی نے ہمیں آدبایا۔ ہم نے جم باوجود اپنے قلت تعداد کے رومیوں کی کثرت اور ان کی شدت کو دیکھا تو ہم اپنی جان بچا کر بھاگ پڑے اور مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ جلدی سے ہمارے پاس آئے اور فرمایا، کیا ہوا اور یہ تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا، حضرت ہمارے ساتھ جنگ ہو گئی۔ حضرت مناوش رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ اکثر سواران اسلام شہید ہو گئے، غلہ اور جانور جو کچھ ہمارے ساتھ تھے لوٹ لیے گئے۔ آپ نے فرمایا، رومی محاصرہ میں کسی شخص میں اتنی جرأت نہیں جو قلعہ سے باہر نکل سکے۔ کس شخص نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ ہم نے کہا، ہمیں اس کے سوا کچھ خبر نہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑے سردار کو اس کے ساتھ کافی جمعیت کی آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ لڑائی کا نہایت عمدہ سامان کثیر لشکر جو ہر میں نہایت مستعد تھا موجود تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کس قدر تعداد ہوگی اور وہ کہاں سے آیا، البتہ اس نے آتے ہی ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارے سردار نے اکثر احباب کام آئے اور انہوں نے جو کچھ ہمارے پاس تھا چھین لیا۔ آپ نے یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا، ابو سلیمان، ان کاموں کے اہل تم ہی ہو اور ایسے کام ہمیشہ تم ہی انجام دیتے ہو۔ مجھے اللہ پاک پر کافی بھروسہ ہے اور ان کے بعد تم پر، نیز میں ہمیشہ سب کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہتا ہوں۔ تم اپنے ساتھ جس قدر مسلمان کو چاہو لے لو اور اللہ پر بھروسہ کر کے ادھر روانہ ہو جاؤ۔ جس وقت اس جگہ پہنچو تو ان لوگوں کے قدموں کے نشانات تلاش کرو اور جہاں کہیں وہ ہو ان کا تعاقب کرتے ہوئے بڑھے چلو۔ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدود تمہیں ان تک پہنچا دے اور تم ان سے مسلمانوں کا بدلہ لے لو، مگر یہ یاد رکھو کہ جنگل والے ہمارے صلح میں ہیں اور ہم اپنی طرف سے کبھی نقض عہد نہیں کرتے اور نہ قول دے کر واپس لیتے ہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ مکر کیا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دیہاتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ خدا جل وعلا تم پر رحم فرمائے۔ اب روانہ ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔